ہاتھ بڑے منتظر کرتا ہوں اور وہ مؤسس کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہماری اسماعی قصبہ میرے دوست اس کتاب سے تعلق کمزور کرنا ہے. جب سے کمزور ہوا تو ہم پوری دنیا میں رسوا ہوئے. آج اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب سے اپنا تعلق شروع کرو, دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور جب دعوے معاشرے کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزتی دستار سے جائے جائے گی. سنتے چلیے گا. ابن جبیر یہ یہودی طالب ہے, یہ شام سے تجارت کی بات کرتا اور مدینے میں لا کے فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا مال خریدا اور سارے غلام اس طرح سے خرید لیا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا, اور خرید کر اس کی لایا کہ میں اسے بھی جا کر کے مدینے میں بیچ دوں گا. لیکن اس غلام کی حالت یہ تھی, بظاہر دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا, دبلا پتلا تھا, کمزور تھا, سالم اس کا نام تھا. یہ خرید کر کے مدینہ میں لایا, مال تو 2 دن میں بک گیا, لیکن اس کی طرف کسی نے نظر اتفاق نہ کی. آپ جانتے ہیں جب خرید و فروخت ہوتی تو میرے نفع نقصان دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خرید کر کے مجھے نفع کیا ملے گا. اور بھائی سالم کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا تو اس کے آقا نے اس کو 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. مدینے کی تڑپا دینے والی, جلسہ دینے والی گرمی, اور 3 دن تڑپتا ہوا وہ غلام جس کی طرف کسی نے بھی نظر نہ اٹھا کے دیکھا. تثبیتہ نامی ایک رحم دل خاتون تھی, اس نے اس کو خرید لیا محض اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. لیکن اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. اور مکہ المکرمہ کا ایک تاجر ابو حذیفہ تجارتی مال بیچتا مدینے آیا. تثبیتہ کی رحم دلی کا تذکرہ سنا, سیرت سے متاثر ہو کر کے بیگا میں نکاح بھیجا. انہوں نے بھی تعلق کو قبول کیا, نکاح ہوا, کچھ عرصہ مدینہ میں رہے اور پھر واپس اپنے شہر مکہ لوٹ آئے. سنیے گا, ان دنوں میں میرے رسول نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. میرے نبی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مشرف با اسلام ہو چکے تھے, اور ابو حذیفہ کا دوستانہ عثمان غنی سے تھا. ملاقات کی تو حضور پہ ایمان لانے کی دعوت دی, تو یہ بھی حضور کے غلام بنے, بیوی بھی حضور کی غلام بنی, اور وہ غلام بھی حضور کا غلام بنا. اور پھر ہوا کیا کہ ایک تثبیتہ نے آگے اپنے غلام سے کہا تجھے میں آزاد کرتی ہوں, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اس نے کہا میں کہاں مدینہ مکہ المکرمہ میں بھٹکتا پھروں گا, جہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں. تو ابو حذیفہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہو گے, کھانا بھی ملے گا, لباس بھی ملے گا. آزاد تھے. اور اب سنیے گا, حضرت سالم کا بہت سارا وقت حضور کے قدموں میں گزرتا تھا. جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی اسی کے لیے حضور کے پاس چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا حسن عطا فرمایا تھا. ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے. ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک دفعہ سالم قرآن پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی سالم کو فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. اور یار کہاں کھڑا تھا, کہاں لا کے کھڑا کر دیا. قرآن کس طرح دیتا ہے, صاحب قرآن کیا دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کی انسانی فطرت ہے. یار میرے قریب آقا مدینے کی گلی سے گزرے, ایک حصے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. ساتھ ہمارے عائشہ بھی تھی, حضور وہیں ٹھہر گئے. صاحب مقام کی اگلے دن ملاقات ہوئی, ان کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے. فرمایا ابو موسیٰ کل گزرے تھے, آپ قرآن پڑھ رہے تھے, ساتھ میرے عائشہ بھی تھی, اور ہم رک گئے. اور حضور ساتھ فرماتے یار تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. جب یہ بات ابو موسیٰ نے سنی تو عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوال کے پڑھتا. یہ فطرت ہے, انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے. حضرت عاصم کے مدینہ مسجد نبوی کے امام بھی ہے اور کرات کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. ایک دن کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی, وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قسمت نے یاد نہیں کیا, میں ایک شخص سویا نہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے رام صلی اللہ کہتے کہتے میں سویا, میرا وقت سمجھا, میرا مقدر جا اٹھا, حضور خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا سب سے میرے قریب آ جاؤ نا. کہتے میں حضور کے قریب آیا, حضور نے مجھے پکڑا تو اپنے لب میرے لبوں کے ساتھ لگا دیے. کہا جب سے حضور کے لبوں سے میرے لب لگے ہیں میرے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے. قرآن اس ذوق سے بھی پڑھا کرو کہ یار قسمت ہماری بھی کیا بنی کرے کہ جس طرح عاصم کو حضور خواب میں ملے اور خواب میں مل کر کے فرمایا کہ تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو, یار مقدر ہمارا بھی تو جا سکتا ہے نا. تو خیر یہ ہے قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اجر اور رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. کہاں وہ غلامی کی زنجیریں, کہاں دھوپ میں لڑنے والا. اور آج اس کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں, یار جب تم قرآن
پڑھتے ہو، اللہ سے عرض کیا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری عمر میں پیدا کی۔ سنیے گا ہجرت کا کہ صحابہ مدینہ آئے نا تو بعد میں تشریف لے گئے تھے، جبریل القدر صحابہ میں حضرت سالم بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور بھی اصحاب تھے۔ مسجد قباء تک پہنچے، اذان ہوئی، اقامت پڑھی، آپ مصلی کا امام کس کو بنانا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے یا اصحاب میں سے کوئی اور؟ جبریل القدر صحابہ میں سے کوئی کھڑے ہوئے؟ نہیں بھائی، جب اذان اقامت پڑھی گئی تو حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام کو بنے گا جس کی آواز سن کے محمد عربی خوش ہوتے تھے، سالم تم امام بنو گے، ہم مفتی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور یاد کہاں تھا اور آج اس قرآن نے اس کو کہاں لا کے کھڑا کیا؟ مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا تھا، آج مصلی پہ دیکھا، آج جو ہے وہ مسجد قباء کا امام بنتے دیکھا، تو آج ان سے کہتے کہ یار کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہوئے؟ تو زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ جب تک بیٹے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور بھائی قرآن بھی عزت دیتا ہے، صاحب قرآن کی محبت عزت دیتی ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت سے اپنا تعلق جوڑو، دنیا میں بھی عزت ہو، جب دار محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی، روحوں کی عذاب موسیقی نہیں، قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا ہے۔ اور یہ آپ کی فیروز بختی